بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں پر 2.5 کروڑ لوگ آباد ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کسی ایسے انسان سے ملیں گے جو ہمیں ایسی کہانی سنائے گی کہ ہمیں ان 2.5 کروڑ لوگوں کی سوچ پر شرم آنے لگے گی۔ میرا نام انمول ہے، میں ایک صحافی ہوں۔ آج صبح ہی میں اپنے گھر سے نکلی اور میرے گھر میں ایک موضوع پر لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ موضوع تھا میری شادی کا موضوع، کیونکہ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی اور میں ابھی تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے کاموں میں لگی تھی۔ مجھے اپنے کام سے بہت پیار تھا، پر میری ماں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ میں بیمار عورت ہوں اور اکیلی بھی اگر تم نے شادی نہیں کرنی تو پھر مرنے کے بعد بھی تجھے معاف نہیں کروں گی، کیونکہ میں تیری شادی دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے مجھے بہت ساری باتیں سنائیں، یہاں تک کہ میرا موڈ خراب ہو گیا اور میں جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ایک ساتھی رپورٹر کی کال آئی اور اس نے کہا کہ ایک نیوز کور کرنی ہے، تمہیں ضرور آنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آج نہیں آ سکتی، اور اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بحث واپس آ کے بھی کر سکتی ہوں، ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں گھر سے نکلی اور اس طرف جا رہی تھی، جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کون ہوگا وہ عورت، کیسی ہوگی جس کے بارے میں مجھے ایک ہی لائن میں بتایا گیا، لیکن اس کو سن کر ہی میری روح کانپ گئی تھی۔ وہاں تک جانے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا اور مجھ سے وقت نہیں گزر رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی والے کو کہا کہ ذرا جلدی چلائیں۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو دور سے ہی رش نظر آ گیا، سب لوگ اس عورت کے آس پاس کھڑے تھے۔ جب ضرورت نہیں ہوتی تو ایسے ہی دنیا آپ کے آس پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اپنے آس پاس ایک شخص بھی نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا خالی ہے۔ شاید اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ مجھے پہلے سے بتا دیا گیا کہ کیا معاملہ ہے، اس طرح بات کرنی ہے، یہ ہمارے کام کا حصہ تھا، ہم لوگ اسی طرح کام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں پہلے اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ریکارڈنگ کریں گے، کیونکہ ابھی تو مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے، میں اس کی کہانی پہلے خود سننا چاہتی ہوں۔ میری ٹیم کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے تم اس سے تھوڑی بہت بات کر لو، لیکن ہم نے ریکارڈنگ بھی کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں آج اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی تو یہاں کام کرنے آئے تھے، پیسے کمانے کے لیے، کیونکہ ہمیں اس کی کہانی جاننی تھی اور لوگوں کو دکھانی تھی۔ لیکن اگر لوگ اس کی کہانی سن کر کچھ سیکھتے یا اس کی مدد کرتے تو شاید یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ لوگ خبر کو صرف خبر ہی سمجھتے ہیں، سن کر چینل بدل دیتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ وہ سامنے زمین پر بیٹھی تھی، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یا شاید وہ اتنی پتلی ہو چکی تھی کہ اس کی آنکھیں زیادہ ہی بڑی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی ہڈیوں پر صرف چمڑا تھا، گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کا کلر بھی کچھ عجیب سا تھا۔ شاید وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن ابھی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے خستہ سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں نہ جانے اس نے کیا بھر رکھا تھا۔ اس کے آس پاس کچھ بچے بھی بیٹھے تھے جن کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی نہ تو وہ ان کو دیکھ رہی تھی، نہ ہی ان کو پکار رہی تھی، نہ بچے اس کے ساتھ لگے بیٹھے تھے، لیکن تھے اس کے آس پاس ہی، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بچے اسی کے ہیں۔ پہلے تو وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہی تھی، ہم نے سارے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا، ہم نے کہا کہ جائیں آپ لوگ یہاں سے، کیوں کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا کام ہے یہاں پر۔ لوگوں کو ہٹانا کافی مشکل تھا، لیکن ان کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے ایک چھوٹی سی چھپڑی بنا رکھی تھی جس کے نیچے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سب سے پہلے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی آگے فائدہ اٹھانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ میں نے کہا ہم مدد بھی کریں گے، آپ کی فکر نہیں کریں، آپ سے میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ اس بات پر وہ جس طرح سے طنزیہ ہنسی تھی مجھے واقعی بہت عجیب لگا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے لوگوں کا انٹرویو کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں جو بات سنی تھی اس پر ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام نمرہ منظور ہے۔ یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ اسے ابھی بھی اپنے باپ کا نام یاد تھا، یعنی کہ اس کو یہ یاد تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ پھر جب ایسے حالات میں رہتی ہوگی تو اپنے باپ کے بارے میں ضرور سوچتی ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ سارے بچے آپ کے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں۔ عجیب طریقے سے بول رہی تھی، ظاہر ہے ایسا انسان نارمل تو نہیں ہو سکتا، وہ نہ جانے کتنے سال سے سڑکوں پر رہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ باقی بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا باقی بچے کہاں ہیں، اتنے سارے بچوں کو میں اکیلی کیسے پال سکتی تھی، ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حیران ہوئی کہ ایک ماں جیسے بھی حالت میں ہو اس کے لیے اپنا بچہ قیمتی ہوتا ہے۔
اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں، کیونکہ میں پال نہیں سکتی تھی، ادھر ادھر ہو گئے ہیں، یعنی کہ گم ہو گئے ہیں۔ پھر بھی وہ اتنے آرام سے بیٹھی تھی، ایسے حالات تک وہ کیسے پہنچی تھی؟ یہی بات تو ہمیں جاننی تھی، کیونکہ ابھی تک مجھے جس بات نے پریشان کر رکھا تھا وہ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر رہنے والی اس نمرہ منظور نامی عورت نے ابھی تک 150 بچوں کو جنم دیا تھا، اور اس کے پاس وہ بچے تھے نہیں۔ یہ تو اس بات کی پہلی لائن تھی، اس داستان کی پہلی سطر تھی۔ باقی کی داستان کے بارے میں تو سوچ کر ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ 150 بچے تھے کس کے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری کہانی سننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا کرو گی میری کہانی سن کے؟ میں نے کہا کہ باقی لوگوں کو بتائیں گے، پھر کچھ لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ یا کچھ لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں ہنسے گا، لیکن ہاں شاید کچھ مدد نہیں کریں گے، اور ہم مدد کریں گے، تمہارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، تمہیں یہاں پر رہنا نہیں پڑے گا، اور یہ سلسلہ جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے یہ بھی رک جائے گا۔ اسے میری کسی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن وہ اپنی کہانی سنانے کے لیے مان گئی۔ اس نے کہا کہ میں بہت کم عمر تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، شاید 9 سال کی تھی میں۔ میری ماں اور میرے باپ میں روز جھگڑا ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح لڑتے تھے، جانوروں کی طرح چیختے چلاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ کبھی کبھی باہر سے کھانا لے کر آتے، خود بھی کھا لیتے، میرا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میرے باپ کو میری ماں کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ شاید میری ماں کا کسی اور کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ اس بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہوا، اور 2 دن کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ محلے والوں نے اس کا کفن دفن کیا، میرا باپ موقع پر موجود نہیں تھا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میرے باپ نے نہیں کیا ہے، وہ مجھے لے کر وہاں سے بھاگ گیا، اور ہم ایک بہت ہی گندی جگہ پر رہنے لگے۔ ایک دن ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، تو ویسے بھی بہت کم ہی ہوتا تھا، لیکن ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ میرے باپ کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، ساری رات عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ گھر میں داخل ہوا، اس کے ساتھ کوئی آدمی تھا، اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا، ٹھیک سے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کے کان میں بول رہا تھا۔ پھر اس آدمی کو اس نے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ تب تک میری عمر 14 سال ہو چکی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، اور اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد میں کچھ سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میرے باپ نے مجھے بیچنا شروع کر دیا۔ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور پیسے کمانے کا ذریعہ صرف میں ہی تھی۔ جو اپنی بیوی کو جان سے مار سکتا تھا، وہ بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اور کاش کہ وہ مجھے بھی جان سے مار دیتا، لیکن وہ تو مجھے جیتے جی مار رہا تھا۔ اس نے بہت سارے پیسے جمع کر لیے، تو اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ ایک دن میرا ضمیر جاگ اٹھا، اور میں نے کہا کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور کم عمر بھی۔ اس نے جتنے بھی پیسے جمع کر رکھے تھے، وہ سارے پیسے میں نے چرا لیے، اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ اپنی امی اور ابو میں سے مجھے اپنے ابا سے ہی زیادہ محبت تھی۔ امی سے اتنی محبت نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی اور ہر وقت مجھے ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ لیکن ابا کے ساتھ میرا رشتہ الگ تھا، پر آج میری اسی باپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اس لیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے بغیر 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اس نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد مجھے کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے وہ سارے پیسے لے کر چلی گئی۔ نمرہ اپنی کہانی سنا رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک 14 سالہ لڑکی نے جب یہ قدم اٹھایا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل آئی ہوگی تو اس نے دنیا کو کیسا محسوس کیا ہوگا۔ اسے تو ایسا لگا ہوگا کہ جیسے وہ چھوٹی دوزخ سے نکل کر بڑی دوزخ میں آ گئی ہے۔ نمرہ کا کہنا تھا کہ میرے پاس پیسے تھے تو میں ان پیسوں کو استعمال کرنے لگی، ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی، کبھی کچھ لے کر کھا لیتی۔ میں نے وہ ساری چیزیں کھائیں جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ مجھے ان پیسوں سے کچھ اور کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے وہ سارے پیسے کھا لیے۔ اس کے بعد میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، سڑکوں پر ہی سوتی تھی، کبھی کسی گیس کے پائپ کے اندر سو جاتی، کبھی کسی پہاڑ کے بیچ کے اوپر سو جاتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، اور سچ کہوں تو مجھے میری زندگی اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ کوئی میرے سر پر سوار نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی سے کھاتی تھی، تھوڑے بہت پیسے بھیک مانگ کر کما لیتی تھی۔ ایک محلے میں ایک بڑے سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے کچھ کپڑے چاہیے۔ انہوں نے مجھے کپڑے بھی دے دیے، لیکن مرد مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اور آہستہ آہستہ اس علاقے کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔
میں بالکل اکیلی ہوں، یعنی کہ میں ان سب کے لیے ایک آسان شکار تھی۔ ایک رات ایک پارک میں بینچ پر سو رہی تھی کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے سر پر کھڑا ہے۔ جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے سو گئی، لیکن اس بات کی 3 مہینے کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک سے میرا پیٹ بڑھنے لگا تھا۔ یہ بات ہے کہ اب میں تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے کچھ کھا پی تو لیتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اتنا کھا رہی تھی کہ میرا پیٹ بڑھنے لگتا، کیونکہ جس کو میں بہت زیادہ کھانا سمجھ رہی تھی وہ تو کم ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے کبھی ڈھنگ کا کھانا ملا ہی نہیں، اس لیے میں اسی میں خوش تھی۔ پر یہ بات میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ پیٹ میرا کھانے کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا، اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، کیونکہ شاید کسی نے میرا فائدہ اٹھا لیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ میرا باپ مجھے یہی کام کرواتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں چیخ چیخ کر روئی، لیکن اس پوری دنیا میں کسی نے میرے رونے کی آواز نہیں سنی۔ اگر آپ کے ساتھ ایک دفعہ ظلم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظلم کے عادی ہو جائیں گے۔ انسان کبھی بھی ظلم کا عادی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ برداشت کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے عادت ہو جاتی ہے۔ میرے لیے بھی یہ ظلم پرانا نہیں تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ شاید اسی رات ہوا تھا جب میں اس پارک میں سو رہی تھی، کیونکہ پارک میں میرے علاوہ بھی اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہوتے تھے، کچھ نشہ کرنے والے لوگ بھی تھے، اور مجھے اس بات کا پتہ تھا، پر اس وقت میرے اندر اتنی عقل نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ رک گئی۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک بہت ہی گندی سی بوتل نکالی جس میں پانی تھا، اور پانی بھی کافی گندا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے وہ بوتل لے لی اور اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ جا کر پانی کی بوتل لے کر آئے۔ وہ پانی کی بوتل لے کر آیا۔ وہ میری کسی بات پر خوش نہیں ہو رہی تھی، مجھ پر طنز کر رہی تھی۔ اسے کہنا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ گندا پانی پینے سے بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ اس بات پر بھی ہنسنے لگی کہ جیسے وہ ہمیشہ سے ہی گندا پانی پیتی آ رہی ہے، اور میں اس کا خیال کر کے کیا کر لوں گی۔ ایک دفعہ صاف پانی پینے سے اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہوگی۔ میں نے کہا کہ وہ بیٹی کہاں ہے تمہاری جو سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا جو سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو پال نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس بات پر بھی وہ خاموش ہوگی، جیسے یاد کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ، تمہاری پہلی اولاد، تمہیں یاد ہوگی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو میں نے جھولے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا کون سا جھولا؟ کہنے لگی کہ وہ یتیم خانے کے باہر لگے ہوئے ہیں نا، رات کا وقت تھا، وہاں ڈال دیا تھا اس کو، اور جب اگلے دن گئی تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ انہوں نے اٹھا لی ہوگی یا کسی اور نے اٹھا لی ہوگی، ہو سکتا ہے زندہ بھی ہو، پتہ نہیں مجھے۔ اور مجھے پتہ بھی کیسے ہوگا؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، اب تو جوان ہو گئی ہوگی۔ یہ عورت کافی دبلی پتلی اور کمزور تھی، اس لیے دکھنے میں اپنی عمر جتنی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی عمر مجھ سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر جڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کے بعد میرے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا نا، اکیلی تھی، تو پھر یہی ہونا تھا میرے ساتھ۔ سب نے مجھے اللہ واسطے کا مال سمجھ لیا تھا، مجھے سارے استعمال کر رہے تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ روکتی کس کو؟ بس یہی سب کچھ ہوتا رہا میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم کسی کے گھر میں کام کر لو؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کے گھروں میں کام کرتے ہیں، تم کو رہنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ اس بات پر بھی وہ ہنس دی۔ اس نے کہا کہ یہ بھی سوچا تھا میں نے، اور جتنا خود کو صاف ستھرا کر سکتی تھی اتنا صاف ستھرا کر کے ایک بڑے سے بنگلے میں گئی تھی، یہ کہہ کر کہ کام چاہیے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ گھر کے اندر تو کام نہیں ہے، تو تم مالی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ میں وہاں پر کام کرتی تھی، بہت ہی مشکل کام تھا، دھوپ میں کام کرنا پڑتا تھا۔ کام کرنے کی عادت نہیں تھی مجھے، مانگ کے زیادہ پیسے بن جاتے تھے، لیکن پھر بھی سوچا کہ یہ سب نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ، اس لیے وہاں پر کافی کام کیا۔ لیکن پھر انہوں نے اندر بلا لیا کہ گھر کی صفائی کا کام دیتے ہیں اور پیسے بھی بڑھا دیے، تو سوچا کہ ساری زندگی یہی کام کر لوں گی یہاں پہ۔ مجھے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا گیا جس میں میرے علاوہ ایک اور نوکرانی بھی رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہاں تک تو تمہاری زندگی ٹھیک ہو گئی ہوگی، پھر تو سڑک پر کیوں آ گئی؟ اس نے کہا کہ زندگی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، دراصل میں بہت بری جگہ پھنس گئی تھی۔ وہ نوکرانی جو میرے ساتھ رہتی تھی اس کا نام نجمہ تھا، وہ بڑی عمر کی تھی، اور پتہ چلا کہ وہ یہی کام کرتی تھی بڑے بڑے سیٹھوں کے سامنے، ہم جیسی مجبور لڑکیوں کو پیش کیا کرتی تھی، اور میں تو بالکل اس کے پاس ہی جا کر گر گئی تھی۔ پھر وہ مجھے کیسے چھوڑ دیتی؟ میرے ایک ساتھ 2 اور 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ بچوں کو پال نہیں سکتی، جہاں کوئی نظر آتا ان کو چھوڑ دیتی۔
کچھ بچے ایسے ہیں جو 2-2 3-3 سال تک میرے ساتھ ہی رہے، اس کے بعد نہ جانے کہاں چلے گئے، پتہ ہی نہیں مجھے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب بچے کہاں چلے گئے؟ تمہیں کچھ تو پتا ہوگا، تمہارے بچے تھے، تم کہہ رہی ہو کہ میں نے ان کو 2 سے 3 سال تک پالا بھی ہے، تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ بچے کہاں چلے گئے۔ اس بات پر وہ میرے سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے، ابھی یہ جو 5 بچے تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ تمہارے بچے ہیں؟ میں نے ان بچوں سے پوچھا تو وہ بھی عجیب سی عادت میں تھے، جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر اس میں سے ایک لڑکی بولی، اس نے کہا کہ یہ ہماری ماں ہے۔ میں نے کہا تو کیا تم اس کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی اس کو چھوڑ کر، میری ماں ہے، چھوڑ کے کیوں جائیں گے، بچے تو ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں واقعی آنسو آ گئے۔ اس نے جب یہ کہا کہ بچے تو ماں کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ نہیں میرے بچے کہاں چلے جاتے تھے۔ میں نے کہا تمہارے بچے کہاں ہیں، بتاؤ تو صحیح، کیا وہ گم ہو گئے ہیں؟ تمہیں ان کی شکلیں، ان کے نام، ان کی عمر وغیرہ یاد ہوگی تو ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کچھ کر سکتے ہیں تمہارے لیے۔ لیکن وہ عجیب سی ہو گئی تھی، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کو وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ بدتمیزی پر اتر آئی۔ اس نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، چلو نکلو یہاں سے۔ تمہیں یہ بتاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، میری زندگی تو نہیں بدلے گی، بلکہ میری زندگی برباد ہوگی۔ اچھی بلی تھی، میں خوبصورت ہوتی تھی، کسی نے شادی بھی نہیں کی مجھ سے، اتنے سارے بچے بھی پیدا کروا لیے، سارا کچھ برباد ہو گیا میرا۔ اب تم کیا کر لو گی؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں بتانا، کیمرہ کافی دیر سے آن ہو چکا تھا، لیکن ہم نے عورت کو نہیں بتایا کہ وہ بھی کہنا چاہتی ہے، اور نارمل طریقے سے بولے اور جھوٹ بھی نہیں بولے۔ اس لیے مجھے کیمرے والے نے اشارہ کیا کہ اس سے فضول سوال مت کرو، نہیں تو کہانی پوری نہیں بنے گی، تو لوگوں کو کیا ادھوری کہانی سنائیں گے، اس سے آرام سے بات کرو۔ اس بات کا یہی مطلب تھا کہ چاپلوسی کرو۔ میں نے پھر اسے پیار سے بات کی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تم واپس سڑک پر کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ اس عورت نے مجھے وہاں پر بیچنا شروع کر دیا، وہ مجھے اچھے پیسے دیتی تھی، لیکن ایک دن نہ جانے اس نے اس گھر سے کیا چوری کر لیا، اور اس کا الزام اس نے مجھ پہ لگا دیا، مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سڑکوں پر رہنے لگی، اور پھر سے یہی سب کچھ کرنے لگی، کبھی کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی کبھی بنا مرضی کے بھی ہو جاتا تھا۔ یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے بھی جسم فروشی کیا کرتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اگر یہ نہ کرتی تو کیا کرتی۔ اس نے بتایا کہ میں نے شادی بھی کی تھی ایک آدمی سے، وہ بھی میری طرح سڑکوں پر ہی رہتا تھا، نکاح پڑھوایا تھا میں نے اس کے ساتھ باقاعدہ، کوئی مذاق نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ وہ نشہ کرتا تھا، اس کو نشہ کرنے کی عادت تھی، اس کو فارغ کر دیا کیونکہ اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی مجھے ہی استعمال کرتا تھا۔ یہ والے 2 بچے اس میں سے ہیں۔ میں حیران تھی کہ عورت کے ساتھ اس دنیا کے وہ سارے ظلم ہو چکے تھے جو کسی بھی عورت کے ساتھ ہو تو وہ پاگل ہو جائے گی، اور شاید یہ نارمل نہیں تھی، اور اس میں سے ایک ظلم بھی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے لیے وہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اس کی ماں مر گئی، اس کے باپ نے اسے بیچنا شروع کر دیا، پھر اس کو کسی نے استعمال کیا اور سڑکوں پر اس کی عزت لٹ گئی۔ جس سے شادی کی وہ بھی اس کو استعمال کرتا رہا، اس نے اس کے ساتھ اپنے بچے پیدا کیے، اس کے پیسے چراتا رہا، پھر اسے اپنے بچوں کو جگہ جگہ چھوڑنا پڑا، پھر اس کے بچے گم ہو گئے، لیکن ابھی بھی یہ بیٹھی تھی۔ آخر کس قسم کی عورت تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، وہ آرام سے اپنی کہانی سنا رہی تھی، ابھی بھی اس کے اندر ایک عجیب طرح کا غرور تھا، غصہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد غصہ ہو جاتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ دیتی تھی، اور میرے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس بات کے اور بھی بہت سارے گواہ تھے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ جو آپ ہمیں بتانا چاہیں، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بس اتنا ہی بتا رہی تھی کہ بس میرے ساتھ یہی ہوتا رہا اور ابھی تک یہی ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کو عادت ہو گئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نہیں، مجھے اور کچھ نہیں بتانا، کچھ پیسے ہیں تو تم مجھے دے دو۔ میں نے اپنی ٹیم ممبر سے بھی کچھ پیسے لیے، اس کو دے دیے۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کے رہنے کا انتظام کریں گے اور پھر ایڈی سینٹر بھیج دیں گے، وہاں آپ اور آپ کے بچے سکون سے رہیں گے اور آپ کو سڑکوں پر نہیں رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں بھی چلی جاؤں گی، پہلے بھی بھیجا تھا کسی نے پر دل نہیں لگتا تھا میرا، تو واپس آ گئی تھی، میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے کہا میں چلی جاؤں گی، تمہارا کام ہو گیا، تمہیں کہانی سنا دی اپنی، اب تم لوگوں کے تو کام چل جائیں گے، تمہیں تمہاری تنخواہ مل جائے گی، تمہارے ساتھیوں کو بھی بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تو خود سڑک پر بیٹھی ہوں، وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھی، لیکن میرے ٹیم ممبر نے کہا کہ ہم اس پر نظر رکھیں گے
اور اس کو چھوڑ کے جائیں گے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی اور نہ جانے کتنے دنوں تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن پھر اس کے بارے میں ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی، اس کا مقصد بھی سمجھ آ گیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بچے کہاں چلے جاتے ہیں تو وہ بتا نہیں رہی تھی۔ دراصل وہ بچے لوگوں کے ساتھ پیدا بھی اپنی مرضی سے کرتی تھی اور پھر ان بچوں کو بیچ دیا کرتی تھی۔ جو شخص اس سے وہ بچے خریدتا تھا وہ ان کو ایسی فیملیز کو دے دیتا تھا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کو کہیں اور بیچ دیتا تھا۔ اس سے ابھی پوچھ تاچھ ہو رہی تھی کہ اتنے بچے کہاں کس کس فیملی کو دیے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں نے اسی عورت سے یہ بچے خریدے ہیں جو اس کے بچے ہیں۔ اس نے کیسے پیدا کیے یہ نہیں پتا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک وقت میں اس کے 2 3 بچے پیدا ہوتے رہے۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے اور میری ٹیم نے کہا کہ ہم تو اس کو مظلوم سمجھ رہے تھے۔ وہ تو مظلوم نہیں تھی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ وہ مظلوم تھی، اس کو مظلوم بنایا گیا، اس پہ ظلم ہوئے، اس کے باپ نے اس کو بیچا، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک موقع دیا، کسی کے گھر کام کرنے لگی، ارادہ کیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی تو وہاں سے بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے یہی سب شروع کر دیا۔ ہمارا معاشرہ پہلے کسی کو مظلوم بنا دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو مظلوم ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ کسی کو غلط راہ پر چلاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ تو غلط راہ پر چل رہا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ اگر اب کوئی اس کو دیکھے، اس کی کہانی سنے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے جو بچے پیدا کرتی ہے اور ان کو بیچ دیتی ہے۔ لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ اچھا تھا؟ کیا وہ اس قابل تھی؟ اس ٹائم تو وہ کم عمر تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم لوگوں نے اس کی کہانی کو پوسٹ کیا تو لوگوں نے کافی بری باتیں وغیرہ بھی کی کہ کچھ چھوڑ کر لیتی، کچھ تو کرتی، کہ یہ کس قسم کی ماں ہے، کیسی عورت ہے، ایسی عورت کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کافی نفرت انگیز باتیں پھیلائی تھی، لیکن اس کی اصل کہانی کو تو کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیسے اس مقام تک پہنچ گئی۔ آپ سڑک پر ایک رات گزارنے کے بارے میں سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سڑک پر رات گزارنا آسان ہوتا ہے، وہ بھی ایک جوان خوبصورت لڑکی کے لیے۔ دنیا بہت عجیب ہے، یہ لوگوں کے حالات کا مذاق بناتی ہے، لوگوں کی غلطی کو ان کا گناہ بنا دیتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہوئے حادثے کو ان کی غلطی بنا دیتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے نہیں سوچتے، بس جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے بھی نمرہ منظور کی کہانی پیش کر دی گئی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا غلطی اس کی تھی، کہ اس کی کہانی میں وہ ایک منفی کردار ہے؟ کیا جو اس نے کیا وہ غلط تھا؟ یا اس مقام تک پہنچانے والے اس کو لوگ غلط تھے؟ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اور سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔